ہاشمی صاحب، یہ بات تو ماننے میں آتی ہے کہ بقول ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے کہ ہمارا حکومت میں رہنا مجبوری بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہم ایک چھوٹی پارٹی ہیں، ہم وفاق میں حکومت نہیں کر سکتے، تو اس لیے جو وفاق میں حکومت والی جماعتیں ہوتی ہیں ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ضرورت ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے کارکنان کی آواز حکام بالا تک پہنچانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ الیکشن سے پہلے اتحاد کہ جب ابھی منظرنامہ بھی طے نہیں ہو رہا، تو کس منطق اور مصلحت کے تحت آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون سے اتحاد کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی چیز تو میں ایک پوائنٹ کلیئر کروں کہ پاکستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے حکومت سازی، اور کوئی بھی پولیٹیکل ایک ایسی پارٹی نہیں ہوگی جو یہ کہے کہ جناب ہم الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپوزیشن بینچز میں بیٹھیں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اور جس طرح کہ آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ ایم کیو ایم ہو یا دیگر پولیٹیکل پارٹیوں، بالخصوص اگر میں ایم کیو ایم کی بات کروں تو یس، ہم چاہتے ہیں کہ جن ووٹرز نے، سپورٹرز نے، جن کانسٹیٹوئنسیز کی ہم نمائندگی کرتے ہیں اور جو ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں اربن ایریاز کے حوالے سے، پورے پاکستان کے حوالے سے، تو اس کو ہم فلفلمنٹ کی طرف لے کر جائیں تاکہ لوگ سیٹسفائی ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی بھی آزادی اکثریت رکھنے والی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد بنائیں اور ان کی ویل بینگ کی بات کریں، مگر دوسری جانب جب وہی پولیٹیکل پارٹی کے جن کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوتا ہے اور وہ اتحاد کے دیے ہوئے نکات کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے، تو آپ نے دیکھا کہ 2013 سے پہلے ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر بھی اپنے جمہوری حق کا استعمال کیا، اور اس کے بعد ہم اپوزیشن بینچز میں بھی بیٹھے ہیں پی ایم ایل این جب حکومت کر رہی تھی، اور آپ نے پھر دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہی نکات، انہی نکات کے اوپر ہمارے کنسنسس ڈیولپ ہوئے، ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور تقریباً 3.5 سال ان کے ساتھ رہے، اور جب پی ڈی ایم کی حکومت ہوئی تو انہی نکات کو آگے لے کر چلے اور انہی نکات کی بنیاد کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں پیپلز پارٹی اور دیگر پولیٹیکل پارٹی بھی سگنیچری تھیں، اور نکات ہمارے وہی تھے، اور وہ لانگ اویٹڈ جو ہمارے مطالبے تھے جن کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، جب پولیٹیکل پارٹیز جن کو یہ حقوق دینے ہیں وہ اس پہ دستخط کرتی ہیں تو اس بات کی غمازی بھی ہے، اس بات کی عکاسی بھی ہے کہ جناب انہی کو دینے ہیں، اور اگر انہوں نے نہیں دیے وہ نکات تو سوال تو ہوتا ہے کہ جناب آپ نے کیوں نہیں دیے۔ یہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، ڈائلاگ ہے، اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہوا یہ بنیادی طور پر حالیہ دنوں میں مسلم لیگ نون کی دعوت پہ جب ہم گئے تو یہ مشاورتی اور تعاون کا ایک وہی تسلسل ہے جو تقریباً 1.5 سال پہلے شروع کیا تھا۔ اس میں ہم نے یہ آپ سمجھے کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کہیں پر بات نہیں ہے، ہاں یہ تجدید ضرور ہے کہ جناب وہ تمام نکات جو معاہدے کا حصہ تھے اس کو لے کر چلیں گے ہم آگے۔ ریحان بھائی، آپ نے کہا کہ 1.5 سال پہلے جو نکات طے ہوئے، سائن بھی ہوئے، مجھے یاد ہے، سارا کچھ یاد ہے، اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ آپ سمیت بہت سے لوگ کہتے، آخری دم تک کہتے رہے کہ ان پر عمل نہیں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، اب بھی انہی کی جماعت سے آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں، جو لاہور میں ٹاک ہوئی، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ان کے پاس جا رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو 1.5 سال میں اقتدار کے دنوں میں اگر آپ کے وہ مسائل جو لکھے ہوئے تھے، ان پہ سائن ہوئے تھے، وہ پورے نہیں ہوئے، تو اب اس اتحاد یا اس مذاکرات، اتحاد چلے میں نہیں کہتا، آپ کہتے ہیں ابھی فائنل نہیں ہے، اس مذاکرات میں اب کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو نظر آتی ہے کہ اب پوری ہو جائے گی؟ آپ کی بات درست ہے کہ وہ تمام مطالبات، جس میں خصوصی طور پر کراچی پیکج کا معاملہ تھا، جس طرح کے پی ٹی آئی نے 1100 ارب کراچی کو دینے کا وعدہ کیا، فلفلمنٹ نہیں ہوئی اس کی ذرا سے بھی، اسی طرح ان سے بھی بات ہوئی تھی، لیکن ہم اگر سب سے امپورٹنٹ، ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایشو کی بات کریں، وہ ری سینسس کا تھا جو ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی معاہدہ کیا تھا، ان کے ساتھ بھی کیا تھا۔ ہماری تاحال ریزرویشن تو ضرور ہے، مگر اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایم کیو ایم کی کاوشوں سے وفاق نے جو سینسس کروائے، ری سینسس کروائے، اس میں تقریباً 75 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا، اور ایم کیو ایم کی کاوشیں تھیں اور اس میں وفاق کی انگیجمنٹ تھی۔ اس میں ناراضگی کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلہ رہا ہماری، مگر اب آگے کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امید یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے، آئینی ترامیم کے حوالے سے جو ہماری بنیادی چیزیں، جو روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے پاکستان بنیادی طور پر ڈیموکریٹک سوسائٹی بھی بنے گا، اور پاکستان کے اندر جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انارکی اور کیوس پالیسی کی وجہ سے ہوئی ہے، مونوپولائزیشن بھی ختم ہوگی اور لوگوں کو منصفانہ حقوق کی طرف گامزن کر سکیں گے ہم، اگر ان آئینی ترامیم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہماری ترجیحات میں آئینی ترامیم ہے بنیادی طور پہ۔
اچھا ہاشمی صاحب، اگر 2008 سے سلسلہ لے کے چلیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، میں مشرف دور کی بات نہیں کرتا، جمہوری دور کی بات کر لیتے ہیں، 2008 سے اگر تسلسل قائم کریں، آپ کا ہر جماعت کے ساتھ اتحاد رہا، ہر جماعت کے ساتھ آپ کا گلہ بھی رہا کہ حقوق پورے نہیں ہوئے، اب جا کے آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون سے دوبارہ اتحاد کر لیا اور تجدید عہد پھر سے کر رہے ہیں آپ، تو ایم کیو ایم کو وہ سچا پیار کب ملے گا جس کے بعد ایم کیو ایم ایک سطح پہ آ کے یہ کہنا شروع کر دے گی کہ بھائی یہ اتحاد جو ہے یہ کراچی کے عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا؟ دیکھیں، جو آپ نے سلسلہ بتایا تو سوال تو دراصل ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہونا چاہیے تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز وعدے وعید کرتی ہیں کہ ہاں جناب اس میں کوئی انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ نہیں ہے. 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں ہم، جو کہ جو ڈیلیگیشن آف پاورز کی بات کر رہے ہیں، آرٹیکل 140A کے اطلاق کی بات کر رہے ہیں، پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن کو مشروط کرنے کی بات کر رہے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے ساتھ ہم نیشنل فائنانس کمیشن کو مشروط کرنے کی پروونشل فائنانس کمیشن کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اینڈ سو آن. یہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل چیزیں ڈیمانڈ نہیں کر رہے، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں. سوال ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہونا چاہیے جو کہ بنیادی طور پر ایک دفعہ دستخط کرنے کے بعد کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہی ہے، عوام کو حقوق دینے میں ناکامی کا اظہار کر کے، چاہے وہ ہمارے اس میں تو پھر سر میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اس میں تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون بھی بنتی ہے اور اسی پیرائے میں بنتی ہے کہ بقول آپ کے جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہو، عوام کو حقوق نہ دیے ہوں اور ان کو پھر آپ آزمانے کے لیے ان کے پاس پہنچیں. بات درست ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون سے بھی اتحاد ہوا تھا اور پی ٹی آئی سے بھی ہوا، پیپلز پارٹی سے بھی ہوا، اور جہاں تک یہ تو ان پارٹیز کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ آپ سچا پیار کانسٹیٹیوشن سے اور پاکستان کی عوام سے کب کریں گے. ہم تو سچا اور پکا پیار اور محبت قائد اعظم کے پاکستان سے کر بیٹھے ہیں اور اسی طرف گامزن بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کر کے دکھائیں، اپنا سچا پیار، اپنی سچی محبت، اپنی سچی الفت اور خلوص کا اظہار کریں عوام کے ساتھ. ان تمام امور کو اسٹریم لائن میں لا کر اور ایک طرف ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے پاکستان کی. اچھا ریحان بھائی، یہ تو بتا دیں کراچی میں کتنا حصہ دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کو، اور پنجاب میں کتنا حصہ لے رہے ہیں، لاہور میں کتنا حصہ لے رہے ہیں مسلم لیگ نون سے؟ آپ نے تو وہ بات کر دی جیسے بٹوارا ہو رہا ہے کسی چیز کا. بٹوارا نہیں ہو رہا، الیکشن ہو رہا ہے بھائی. معذرت سے بالکل آپ درست کہہ رہے اور ہیں، یہ سوال پھر آپ غلط جگہ پچ کر رہے ہیں. یہ سوال کہیں اور کرنا چاہیے پھر آپ کو. ہم تو الیکشن کے ٹیسٹ کرتے جا رہے ہیں. میں اس جگہ کر نہیں سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ سے پوچھ تو سکتا ہوں نا. اتنا تو ہمیں حق دیں کہ ہم آپ سے پوچھ لیں، آپ کے علم میں جتنا ہے وہ تو آپ بتا دیں. دیکھیں، اس میں پنجاب میں ایم کیو ایم کا زیادہ کوئی انفلوئنس ہے، تو ایم کیو ایم میں وہاں پر انڈیپینڈنٹلی مسلم لیگ کو لڑنا ہے. ہاں یہ مورل سپورٹ اور کچھ تجدید ہے، یہ بنیادی طور پر تعاون کی اور مشاورت کی تجدید کی ہے ملاقات. جب آپ تجدید کی سر جب آپ تجدید کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ آپ کے آفیسز پنجاب کے اندر بھی بننا شروع ہوئے تھے اور ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے جھنڈے آویزاں کیے جاتے تھے. تو اگر تجدید ہے تو پھر اس تجدید میں اس عہد کو بھی شامل کریں. دیکھیں، ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہمارا ایز سچ ووٹ بینک پنجاب میں ہمارا مین فوکس نہیں ہے. ووٹ بینک لوگ چاہتے ہیں، لوگ کارکنان بھی ہیں، ہمارے آفیسرز بھی ہیں، لیکن اس طریقے سے ہماری پولیٹیکل اور الیکشن کے حوالے سے ورکنگ نہیں ہے. اور اچھا، گراؤنڈ ریئلٹی کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کلی طور پہ پی ایم ایل این کی اس وقت پاور ہے؟ مسلم لیگ نون کا ایک اسٹیک رہا ہے، اور خاص طور پر اگر ہم ماضی میں چیزیں دیکھیں تو پنجاب میں انہوں نے جس طرح سرو کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے ناردرن ایریاز کی طرف جائیں، چاہے موٹر وے کا نیٹ ورک دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کی انپٹ تو رہا ہے اور بڑے پیمانے پہ انپٹ رہا ہے. تو لیٹس سی، وہ تو الیکشن بتائے گا کہ کس کا کیا رول رہا ہے اور عوام کس کی جانب مبذول ہوتی ہے. لیکن ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ ایم کیو ایم اپنی وہ تمام سیٹیں جو کہ ہم سے چھینی گئی تھی بنیادی طور پر، ان تمام سیٹوں کو ہم ریٹین کریں گے انشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام سیٹیں جو آپ کی تھی آپ اسے واپس لیں گے، تو پھر مسلم لیگ نون کو تو اس کا مطلب ہے کراچی میں آپ کچھ نہیں دے رہے نا. دیکھیں، مسلم لیگ نون کا اپنا اسٹیک ہے جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکثریت ہے، اور جہاں پر سمجھتے ہیں کہ ان کی جیتنے کے مواقع زیادہ ہوں. ان کی کراچی میں اکثریت ہے. مسلم لیگ نون کا یہ تو مسلم لیگ نون کے نمائندے سے پوچھے، ہم سمجھتے ہیں کہ اتحاد آپ سے ہو رہا ہے. پوچھے بھائی، آپ تو کراچی کے چپے چپے کو جانتے ہیں نا. ویسے ہی میں پوچھ رہا ہوں، آپ ایک سیاسی کارکن بھی ہیں. مسلم لیگ نون کا ہے کراچی میں کہیں ہولڈ؟ دیکھیں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کہیں نہ کہیں زیادہ اور کہیں کم تو لوگ سپورٹرز تو موجود ہے نا.
یہ ابھی اس وقت حتمی طور پر کہنا میرا خیال ہے کہ غیر مناسب ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو اپنے بارے میں کنسرنڈ ہے کہ ہم 17 اتنا ہی بتا دیں معذرت سے, مجھے صرف اتنا ہی بتا دیں کہ کراچی میں کوئی 2-1 سیٹیں ایسی ہیں جس پہ مسلم لیگ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں نہیں کہہ رہا یہ مسلم لیگ کا کوئی نمائندہ بہتر انداز میں بتا سکے گا کہ کہاں پر انہوں نے الیکشن کے حوالے سے ورکنگ کی ہے.